الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار انعامات فرمائے ہیں، جن میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، ان کو شمار کرنا چاہو، تو فرمایا اللہ کے انسان پر اتنے انعامات ہیں کہ تم ان کو شمار میں نہیں لا سکتے، تم ان کی گنتی نہیں کر سکتے۔ انسان کی زندگی سے لے کر انسان کی موت تک، انسان اگر اپنی زندگی ہی کا معائنہ کرے، مشاہدہ کرے، اس میں تدبر اور غور و فکر کرے، تو انسان کو زمین و آسمان کو چھوڑ کر اور اللہ کی دوسری مخلوقات کو چھوڑ کر صرف اپنے وجود کے اندر ان گنت وہ احسانات، اللہ کے انعامات نظر آئیں گے کہ جن کا شمار کرنا اور جن پر اللہ کی شکر آوری اور بجا لانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہی اللہ کے وہ انعامات میں سے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے انعامات میں سے دو انعام ایسے ہیں جو انتہائی اہم اور انتہائی قیمتی ہیں، اور انہی دو انعام کے بارے میں لوگ اکثر ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ جو بہت قیمتی ہیں، اور انہی دو نعمتوں کو اکثر لوگ وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحۃ والفراغ، نمبر 1 صحت اور نمبر 2 وقت۔ انسان کی صحت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی صحت کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں بیماری کے حالات میں کس
کس نوعیت میں تھا، کس کیفیت میں تھا، اور تندرستی کے ایام میں میری کیفیت کیا تھی۔ پھر انسان جب بیماری کے ایام اور تندرستی کے ایام کا موازنہ کرتا ہے، پھر اس انسان پر اجاگر ہوتا ہے، پھر اس انسان پہ اللہ کی نعمت کی قدر کھلتی ہے کہ اللہ نے جو صحت دی ہے، یہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح وقت اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہے نا، تھوڑا جا بالکل ہی آواز نکلا جڑا تھلے والا نا، جڑا بڑا ہو نہیں تھوڑا جا دیر کر۔ تو دوسری چیز جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ انسان کا وقت ہے، کہ انسان کی وقت جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بس انسان اس وقت کو پہچاننے والا بن جائے، اس کی قدر کرنے والا بن جائے۔ ایک انسان ایک وقت کے اندر فارغ ہے، ایک انسان دوسرے وقت کے اندر مشغول ہے۔ اب جب یہ انسان مشغول ہو جاتا ہے، جب یہ انسان کسی کام کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، پھر اس کو اپنے قدر کی اہمیت، اپنے وقت کی جو ہے وہ قدر اور اہمیت ہوتی ہے۔ پھر یہ سوچتا ہے کہ میں اتنے تھوڑے وقت کے اندر یہ کام بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، میں پہلے اتنا زیادہ مصروف ہوں، کاش کہ وہ وقت جو میں نے خالی بیٹھ کر ضائع کر دیا، وہ وقت میں نے ضائع نہ کیا ہوتا، وہ بھی کسی کام کے اندر اس کو مصروف کر لیتا، تو آج اتنی زیادہ بوجھ اور اتنا زیادہ جو ہے وہ یہ وزن جو ہے یہ مجھ پر نہ آتا کام کا۔ تو قدر کب ہوتی ہے؟ جب وقت گزر جاتا ہے۔ تو یہ دو نعمتیں اللہ رب العزت نے ذکر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کا کوئی مول نہیں ہے، یہ انمول نعمتیں ہیں، ایک صحت اور ایک وقت۔ اگر انسان ان کی قدر کر لے تو انسان پھر ان نعمتوں کو حقیقی طور پر پہچاننے والا بن سکتا ہے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے یہی دو نعمتیں ہیں کہ جن کو کثرت کے ساتھ ضائع کیا جا رہا ہے، آج انہی دو نعمتوں کو کثرت کے ساتھ ضائع کیا جا رہا ہے، ان کی قدر نہیں کی جا رہی۔ وقت اللہ کی طرف سے ایک اتنی بڑی نعمت ہے، وقت اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے ہاتھ سے جب گزر جاتا ہے پھر انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے، پھر لیکن وہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وقت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وقت جو ہے اس کی مثال برف کی طرح ہے۔ برف، آپ اس برف کو زمین کے اوپر رکھ دو، کچھ دیر پڑی رہنے دو، وہ پگھلنے سے رکتی نہیں ہے، وہ پگھلتی رہتی ہے، پگھلتی رہتی ہے، پگھلتی رہتی ہے۔ اگر اس برف کو اٹھا کر پانی میں ڈال لو، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، اس برف سے انسان نے نفع حاصل کر لیا۔ لیکن اگر اس برف کو استعمال نہیں کیا اور اس کو پڑا رہنے دیا، وہ وہیں پڑی پڑی پگھل جائے گی، وہ انسان کے کسی کام کے اندر نہیں آئے گی، وہ برف ویسے ہی پگھل جائے گی، وہ انسان کے کسی کام کے اندر نہیں آئے گی۔ تو فرمایا وقت کی مثال بھی برف کی طرح ہے، اگر اس کی قدر کر لو، اس کو قیمتی بنا لو، اپنے اعمال، اپنے اوقات کو متعین کر کے ہر وقت اور ہر کام کا جو وقت ہے اس کو مقرر کر کے کہ میں نے اس وقت کے اندر یہ کام کرنا ہے، میں نے اس وقت کو اس طرح قیمتی بنانا ہے، میں نے ان اوقات کو اس طرح جو ہے وہ قیمتی بنانا ہے۔ اور میں اگر انسان ان کی قدر کرنا شروع کر دے پھر انسان کو پتہ چلے گا، اور اگر یہ قدر نہیں کرے گا تو پھر یہ جو وقت ہے یہ گزرتا چلا جائے گا، گزرتا چلا جائے گا، اس پگھلتی ہوئی برف کی طرح انسان کے ہاتھ سے یہ وقت نکل جائے گا۔ جس طرح اس برف سے یہ فائدہ نہیں اٹھا سکا اور اس کو استعمال میں نہیں لا سکا اور بعد میں پچھتائے گا، فرمایا اسی طرح جب وقت گزر جائے گا، اگر وقت کو استعمال نہ کیا، وقت کو قیمتی نہ بنایا، تو فرمایا اس کے گزرنے کے بعد پھر اس انسان کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں آتا، پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں آتا۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھے اللہ کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اپنی عبادات کے اندر، اپنے ذکر اذکار تلاوت کے اندر مصروف تھے۔ فرمایا اسی مصروفیت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت جی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات کیا ہے جی؟ فلاں معاملے میں، دنیاوی معاملات تھے، دنیا کی بات تھی۔ تو اس اللہ والے نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب ایسا ہے کہ اس کو سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، یہ جواب سونے کے حروف سے لکھنے، سونے سے لکھنے۔ کیا یہ جواب کیا دیا؟ فرمایا اگر تو تم سورج کی گردش کو روک سکتے ہو، اگر تو تم
سورج کی گردش کو روک سکتے ہو تو اس کو روک دو، آ جاؤ میں تمہارے پاس بیٹھ کر باتیں کر لیتا ہوں، وقت کو تمہاری باتوں میں صرف کر دیتا ہوں۔ لیکن اگر تم سورج کی گردش کو روک نہیں سکتے اور وقت کے گزرنے کو تم روک نہیں سکتے، تمہارے اختیار کے اندر نہیں ہے، تو فرمایا پھر میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، میں اپنے وقت کو اللہ کے ذکر اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کے اندر مصروف رکھوں گا، میں تمہاری باتوں کے دنیاوی باتوں کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ تو یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے اکابرین ہیں کہ جنہوں نے اس طرح اپنے وقت کو قیمتی بنایا، اس طرح اپنے وقت کو قیمتی بنایا۔ فرمایا کہ تم اگر سورج کی گردش کو روک سکتے ہو، اس کو روکو اور روک کر مجھ سے دنیا کی باتیں کر سکتے ہو، اور اگر تم سورج کی گردش کو نہیں روک سکتے تو پھر میں دنیا کی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہہ کر جو ہے پھر اپنا ذکر اذکار اور اپنی تلاوت کے اندر، اپنے جو ہے عبادات کے اندر مصروف ہو گئے۔ تو یہ ہے وقت کا قیمتی بنانا، یہ ہے وقت کا قیمتی بنانا۔ اور وقت کی اہمیت کا اگر اندازہ لگانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت خود قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی۔ فرمایا والعصر، کیا فرمایا؟ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، سوائے 4 لوگوں کے، سوائے 4 لوگوں کے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، اور نیک اعمال اپنی نیکی کے ساتھ ساتھ وتواصوا بالحق، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کے اندر دین کی وصیت کرتے رہے، لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف دعوت دیتے رہے۔ تیسرے اور فرمایا چوتھے نمبر پر ان 3 کام کرنے کے بعد، ان تمام کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے، زمانے والوں کی طرف سے جو آزمائشیں، جو مسائل اس کے اوپر آئے، وتواصوا بالصبر، فرمایا اس پر صبر کا اور استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ فرمایا یہ 4 لوگ وہ ہیں جن کی ضمانت اللہ نے دی ہے کہ یہ کامیاب ہے۔ ان کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے کائنات کے اندر، یہ سب لوگ ناکام ہیں۔ اور یہ بات کتنی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم بات قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی، اور شروع کے اندر کسی اہم بات کو ثابت کرنے کے لیے بعض اوقات قسم کھائی جاتی ہے، اور اللہ نے اس کی جو قسم اٹھائی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، وہ قسم اٹھائی والعصر، فرمایا مجھ کو زمانے کی قسم، مجھ کو زمانے کی، اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی، اور قسم اٹھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر، فرمایا سب کے سب انسان خسارے میں، سب کے سب انسان جو ہے وہ نقصان کے اندر، سب کے سب انسان خسارے کے اندر ہیں، سوائے ایمان والوں کے، نیک اعمال کرنے والوں کے، اور دین کی دعوت دینے والوں کے، اور دین پر استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرنے والوں کے۔ فرمایا ان کے علاوہ باقی سب کے سب لوگ خسارے کے اندر ہیں۔ اور قسم کھائی جا رہی ہے وقت کی، یہ وقت کی قسم اللہ نے، زمانے کی قسم کھائی اللہ نے، کہ زمانے کی قسم اٹھا کر جو ہے، اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات تو وہ بابرکت ذات ہے کہ جس کی بات بغیر قسم کے بھی من و عن جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس کے اندر کوئی جو ہے وہ دوسری رائے جو ہے وہ قائم نہیں کی جا سکتی۔ لیکن لوگوں کو وقت کی قدر بتائی کہ اے لوگوں اس زمانے کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو، اگر وقت کی قدر نہیں کرو گے، عرب کا ایک محاورہ ہے، فرمایا کہ وقت کی مثال تلوار کی طرح ہے، 2 دھاری تلوار، وقت کی مثال 2 دھاری تلوار کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا موقع پر اگر تم تلوار کو استعمال نہیں کرتے ہو تو پھر موقع گزرنے کے بعد بعض اوقات وہ تلوار تمہاری گردن تک پہنچ جاتی ہے۔ جب تلوار کو تم استعمال نہیں نہ کرو گے، ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے نا تلواروں شلواروں کا، عرب کے اندر یہ رواج ہوتا تھا، ٹھیک ہے نہیں؟ ہم تو ویسے ہی جہاد سے عاری ہو گئے، تلوار اور جو ہے وہ اسلحے سے اب تو ویسے ہی جو ہے پتہ نہیں کدھر کدھر چلے گئے۔ تو عرب کے اندر تو یہ رواج تھا، عرب کا تو یہ دستور تھا۔ تو فرمایا کہ 2 دھاری تلوار کی مثال ہے وقت کی، اگر تم وقت کی قدر نہیں کرو گے، جس طرح تلوار نہ چلانے پر وہ تمہاری گردن تک پہنچ سکتی ہے، اور میں وقت کو وقت پر استعمال نہ کرنے پر ایسا پچھتاوا آئے گا کہ پھر بعد کے اندر تم اس وقت پر بیٹھ کر آنسو بہاؤ گے، لیکن وہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا، وہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ہمارے اسلاف کی زندگیاں وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے اسلاف کی زندگیاں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ رشد و ہدایت کے قرار ہیں۔
کہ ہم ان کو دیکھیں انہوں نے اپنے اوقات کو کس طرح قیمتی بنایا۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک شاگرد آیا اور ان کے شاگرد نے آ کر کہا، اس نے کہا کہ حضرت آپ نے اتنا زیادہ دین کا کام دنیا کے اندر کیا ہے، اتنا زیادہ کام کہ انسان سوچ کے حیران رہ جاتا ہے، اب ان کا کام کیا تھا؟ اور یہ بزرگ کون سے تھے؟ ان کا نام تھا عامر ابن قیس۔ عامر ابن قیس رحمہ اللہ تعالی یہ تابعی ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، الفنون نامی ایک کتاب لکھی، اور فرمایا وہ کتاب اتنی بڑی ہے کہ 800 جلدوں پر مشتمل وہ کتاب ہے، 800 جلدوں پر مشتمل، 800 جلدوں کی ایک کتاب لکھی۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم نے 800 کو کیا 8 کتابیں بھی جو ہے وہ دین کی زندگی کے اندر کبھی نہیں پڑھی نہیں ہے ہم نے کبھی، انہوں نے لکھی ہے۔ اور پھر وہ زمانہ بھی وہ تھا کہ جب لکڑی کی قلم بنا کر اور جو ہے وہ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا، وہ قلم خشک ہو جاتی، پھر سیاہی میں ڈبوئی جاتی۔ آج تو کمپیوٹر کا دور آ گیا، آپ ادھر سے بولتے ہو، ادھر جو بول رہے ہو کمپیوٹر آپ کا وہ لکھ کر جو ہے وہ آپ کے سامنے پرنٹ کر کے آپ کو نکال کے دے رہا ہے۔ آج تو جو ہے وہ پرنٹنگ کا دور آ گیا، پریس کا دور آ گیا، اور وہ ہاتھ سے لکھنے کا دور تھا۔ آپ اندازہ لگائیں آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے 800 کتابیں پڑھی ہیں تو یہ بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں، لیکن ان لوگوں نے 800 کتابوں پر 800 جلدوں پر مشتمل صرف ایک کتاب ہے یہ، اس کے علاوہ زندگی میں بے شمار کتابیں لکھی ہیں، نہیں ایک کتاب جس کا میں عرض کر رہا ہوں کہ 800 جلدوں پر مشتمل صرف ایک کتاب لکھی، ٹھیک ہے، عامر ابن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنا لمبا چوڑا یہ تصنیف کا کام، اور اس زندگی کے اندر 80 سال کی زندگی کی، 80 سال کی زندگی ہے، تو فرمایا اتنا لمبا چوڑا آپ نے حدیث کی خدمت کی، فقہ کے مضامین لکھے، اور سیرت کے اوپر کتابیں لکھی، تفسیر کی کتابیں لکھی، حدیث کی کتابیں لکھی، اتنی زیادہ دین کی خدمت، اور اتنے کم عرصے کے اندر کہ اتنا تو کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا جتنا آپ نے لکھ کر امت کو دے دیا۔ تو آپ نے اپنے وقت کو قیمتی کیسے بنایا؟ وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ میں اپنے وقت کو قیمتی ایسے بناتا تھا کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو جو وقت روٹی پکانے کے اندر، پھر روٹی چبانے کے اندر، پھر روٹی کھانے کے اندر، پھر روٹی کھا کر ہضم کرنے کے بعد پھر پیشاب پخانے کی حاجات کے اندر، فرمایا جتنا وقت ان چیزوں پہ لگتا تھا نا، میں نے وہ سارے کا سارا وقت بچایا۔ کیسے بچایا؟ فرمایا میں روٹی کی جگہ پہ ستو جو ہے وہ پانی میں بھگو دیتا تھا اور وہ ستو کھا لیا کرتا تھا، اور اس طرح جتنا وقت میرا ستو جو ہے وہ 1-8 منٹ کے اندر کھا کے فارغ، روٹی 10 منٹ 15 منٹ کھانے میں لگ جاتے، فرمایا وہ سارے کا سارا وقت بچاتا اور بچا کر وہ اپنی تصنیف اور اپنے دین کی خدمت کے اندر لگاتا، اپنے دین کی خدمت کے اندر لگاتا۔ تو یوں فرمایا ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا، یوں اپنے وقت کو قیمتی بنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر افسوس ہے کہ جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا گزرا کہ اس لمحے کے اندر اس کو دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ اس نے بیکار بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ فرمایا جس نے ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کا بیکار کاموں کے اندر ضائع کر دیا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے افسوس ہے ایسے شخص پر۔ کیا مطلب؟ کہ ایسے شخص پر افسوس کیا جا رہا ہے، اور یہ صحابی رسول ہیں، محدث رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ افسوس کر رہے ہیں اس شخص پر جس نے اپنے وقت کو ضائع کیا۔ آج ہم اپنے ارد گرد معاشرے کے اندر تھوڑی سی نظر دوڑا کر دیکھیں کہ ہم وقت کی کتنی قدر کر رہے ہیں، ہم وقت کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ بوڑھا ہے، جوان ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کوئی جو ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، مرد عورت کوئی فرق نہیں، جہاں پر بھی دیکھو موبائل ہاتھ کے اندر ہے، اور اس موبائل پر جو ہے وہ گھنٹوں جو ہے وہ اس کے اوپر ضائع کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف وہ تو اپنے ایک منٹ کو، ایک لمحے کو بچا کر دین کی خدمت پر لگاتے تھے، اور ہم دین سے عاری ہو کر، ہم دین سے بیزار ہو کر، ہم نے دین سے منہ موڑ کر جو ہے اپنے سارے کے سارے اوقات اور اپنا سارا وقت جو ہے وہ ہم نے فضول اور لغو کاموں کے اندر جو ہے وہ ضائع کرنا شروع کر دیا، لغو کاموں میں ضائع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ والوں کی زندگیاں ایسی نہیں ہوتی،
اللہ والوں کی زندگیاں تو ہر وقت ان کا وہ اللہ کی یاد کے اندر گزرتا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر گزرتا ہے، اللہ کی عبادت کے اندر گزرتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مختصر زندگی ہے، آپ کی مختصر سی زندگی، 63 سالہ زندگی آپ کی، اس 63 سالہ زندگی کے اندر بھی 40 سالہ وہ زندگی جو عطائے نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، 40 سالہ وہ زندگی جو عطائے نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اور پھر 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، ٹھیک ہے نا، 40 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا گیا، اور یہ نبوت ظاہری ہے، جو دنیا کے اندر نبوت حضور کو عطا کی گئی ہے یہ ظاہری نبوت ہے، مگر نہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان گوندے جا رہے تھے اور میں اس وقت بھی نبی تھا، جب ابھی تک آدم کو بھی پیدا نہیں کیا گیا تھا، حضور اس وقت بھی نبی تھے، اس وقت بھی حضور کی نبوت کا ڈنکا بج رہا تھا، لیکن ظاہری طور پر دنیا کے اندر جب 40 سالہ جو ہے وہ عمر 40 سال کی عمر میں حضور کو جو ہے وہ نبوت عطا کی گئی، اور وہ مقصد جس مقصد کے لیے حضور کو دنیا میں بھیجا تھا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جب اللہ نے اس مقصد کی نشر و اشاعت کا حکم دیا، اس مقصد کی تبلیغ کا حکم دیا، کہ فرمایا یہ مقصد جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، 40 سال عمر آپ کی گزر گئی، لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کا رہن سہن دیکھ لیا، آپ کا چلنا پھرنا دیکھ لیا، آپ کی امانت اور صداقت کو دیکھ لیا، جب لوگ ہر طرح سے آپ سے جو ہے وہ واقف ہو گئے ہیں، اب لوگ جانتے ہیں کہ یہ عبداللہ کا بیٹا محمد، یہ عبد المطلب کا پوتا محمد، یہ کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، یہ جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ غلط بیانی نہیں کرتا، اس کا رہن سہن صاف ستھرا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ معاملات صاف ستھرے رکھتے ہیں، جب ہر اعتبار سے اللہ نے اپنے نبی کو منوا دیا دنیا کے اندر، پھر فرمایا اے نبی اب اپنے مقصد کو ان لوگوں کے سامنے بیان کیجیے، اب اپنی دعوت کو ان کے سامنے رکھیے، اور جب دعوت کو لوگوں کے سامنے رکھا تو فرمایا اب یہ 40 سال کی عمر میں اس دعوت کا آغاز کیا، اور 63 سال کی عمر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کربلا ہوا، فرمایا اس 23 سال کے عرصے میں، یہ 23 سال کا مختصر عرصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک جو ہے وہ گھڑی وہ اس امت کی فکر کے اندر صرف کی، ایک ایک لمحہ، چند گھڑیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ فراغت کی ملتی، گھر میں نہیں بیٹھتے تھے، نکل پڑتے تھے، ابو بکر آئیے آپ میرے ساتھ چلیے، کہاں جانا یا رسول اللہ، او فلاں بندے تک دین کی دعوت نہیں پہنچی، چلو اس تک دین کی دعوت پہنچا کے آئے، عمر آئیے میرے ساتھ، علی اٹھیے میرے ساتھ، اللہ کے حبیب کہاں جانا ہے، علی وہ کونے کے اندر پہاڑی وہ اس طرح کہیں پر وہاں پر دین کی دعوت نہیں پہنچی، اٹھو وہاں پر دین کا پیغام پہنچا کر، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آپ کے اصحاب نے بھی اسی طرح اپنے وقت کو قیمتی بنایا۔ آج وقت کی اہمیت، وقت کی قدر ہمارے دلوں سے ایسی نکلی، ہمارے گھنٹوں کے گھنٹوں جو ہے وہ صرف ہو رہے ہیں فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر، بے حیائی کے اندر، بیکار کاموں کے اندر، لغو کاموں کے اندر، فضول کاموں کے اندر، اور ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ یہ جو وقت اللہ نے دیا ہے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا بھی جانا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں، فرمایا ابن آدم کے قدم کل حشر کے دن اپنی جگہ سے اس وقت تک اٹھ نہیں سکتے جب تک 5 سوالات اس بندے سے نہ ہو جائیں گے۔ فرمایا ان 5 سوالوں کے اندر ایک وقت ہے، اللہ پوچھے گا تجھے 40 سالہ زندگی دی تھی، 50 60 70 80 سال کی جو زندگی دی تھی، بتا کہاں پر گزار کر آیا ہے، کہاں صرف کر کے آیا ہے۔ فرمایا جب تک اللہ یہ سوال نہیں کرے گا، اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں، ابن آدم اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا، پہلے اس سوال کا جواب دینا پڑے گا، پھر آگے چلنے کی اجازت ملے۔ کیا ہم نے اس سوال کی تیاری کی ہے کہ میرا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، میرا دن اور رات، میرے شب و روز وہ کس طرح گزر رہے ہیں؟
اور جس طرح گزر رہے ہیں، کیا ان کاموں سے مجھ سے میرا اللہ اور میرے اللہ کے حبیب راضی ہو رہے ہیں؟ ہم نے کبھی اس کی فکر نہیں کی۔ کوئی بیٹھا ہوا ہے کھیل کے اندر، جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھا ہے، 10 گھنٹے کا میچ ہے اور آنکھ نہیں جھپکتے میچ دیکھتے ہوئے، 10 گھنٹے کا میچ، سارا دن جو ہے وہ میچ کے اندر، اور جو ہے وہ آنکھ نہیں جھپکتے، اور جب نماز کے لیے 10 منٹ میں آنا ہے تو مولوی سے 2 منٹ اٹھتے ہو جانا کہ کھل ہوئی جا رہی ہے ہر پاسے کو، مولوی سے 2 منٹ اٹھتے کیا ہو گئے؟ 10 گھنٹے ٹی وی میں کے میچ پہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اور وہ مسجد، جس مسجد کو اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ مسجد میں مومن کا دل قرار پکڑے گا، اس کے دل کو قرار آئے گا مسجد کے اندر، یہ مومن کی نشانی بیان کی، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ لیکن ہمارا تعلق مسجد سے کمزور ہوا، بیٹھک میں، ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، چوکوں میں، ٹھیک ہے، جہاں پر جو ہے وہ لغویات پکی جا رہی ہیں، وہاں پر گھنٹوں کے گھنٹوں صرف ہو رہے ہیں، خرچ ہو رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہے، اور یہاں پر ہم ایک منٹ کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، اتنے منٹ سے بیان ختم ہو رہا، اتنے منٹ سے اذان شروع ہو رہی ہے، اتنے منٹ سے خطبہ شروع ہو رہا، اتنے منٹ سے جماعت کھڑی، ایک منٹ گنن دے ہوں گے مسجد میں۔ تاش کھیل رہے ہیں تو سارا دن جو ہے وہ تاش کے اوپر بیٹھے ہوئے، سارا دن تاش کھیلی جا رہی ہے، کبھی گھڑی کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں کی کہ یار پیچھے جو ہے وہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے انہوں نے بھی کچھ کرنا، پیچھے مال ڈنگر چھڑ کے تاش کے نشئی جڑے ایڈے پیڑے نے کہ پچھوں جڑے انہوں نے بھی اپنے مال ڈنگر کو بھی بھول جاتے ہیں، اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ یار گھر میں بھی فکر ہے، گھر میں چھوڑ گئے، چلو دین کی فکر تو اور ہے، گھر کی فکر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، ہم اپنے وقت کی قدر کریں، ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، فضول کاموں کے اندر ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، اور غنیمت سمجھ کر اپنے ایک لمحے کو اللہ کی یاد، اللہ کی عبادات کے اندر گزاریں، اللہ کی یاد کے اندر گزاریں، کہ ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ جائے، کوئی لمحہ جو ہے اللہ کی یاد سے غافل نہ جائے۔ فرمایا کل قیامت کا دن جب لوگوں کے لیے فیصلے کیے جائیں گے، تم بھی جنت میں چلے جاؤ، تم بھی جنت میں چلے جاؤ، تم بھی جنت میں چلے جاؤ، فرمایا سب لوگ جب جنت کی طرف جنتی چلے جائیں گے جن کے حق میں جنت کے فیصلے ہوں گے، فرمایا جب جنت میں چلے جائیں گے نا، اب جنت میں جا کے ایک جنتی جو ہے وہ دیکھے گا کہ یار اے میرا گوانڈی ہے، ایک جنتی دیکھے گا کہ اس کو تو میں جانتا ہوں لیکن یہ درجے کے اندر مقام میں مجھ سے اونچا کیوں ہے، اس کا درجہ مجھ سے آگے کیوں ہے، یہ مجھ سے مرتبے کے اندر، اور اس کی جنت جو ہے، جنت کے اندر اس کی منزل اور اس کا مقام اور اس کا درجہ اور اس کا مرتبہ مجھ سے بڑا کیوں ملا اس کو، میں بھی جنتی ہوں، یہ بھی جنتی ہے، لیکن یہ جو درجات کا تفاوت ہے، یہ جو فرق ہے، یہ کیوں ہے؟ تو جب جو سوال کرے گا پھر اس کو جواب ملے گا کہ وہ اس نے دنیا کے اندر ایک بار سبحان اللہ تجھ سے زیادہ کہا تھا، صرف ایک بار سبحان اللہ زیادہ کہنے کی برکت سے جنت میں وہ درجے میں تم سے آگے چلا گیا، ایک بار زیادہ کہا تھا جنت میں وہ تم سے درجے میں آگے چلا گیا، پھر یہ جنتی وہاں پر پچھتائے گا، ایک وہ پچھتاوا ہے جو دوزخیوں کو ہوگا، اس کا تو کوئی بداوا نہیں، جو دوزخ میں چلے گئے جن کے لیے پکا دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جو حالت کفر پہ مر گئے ان کے لیے تو کوئی جو ہے وہ اس وقت جو ہے ان کا کوئی پرسان نہیں، لیکن جو جنتی ہوں گے، جنت کی ساری نعمتیں ملنے کے بعد وہ جنت کے محلات، وہ جنت کی حوریں، وہ جنت کی نہریں، وہ شہد اور وہ شراب اور وہ جو ہے وہ پانی اور وہ دودھ کی نہریں جن کا ذکر اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، وہ ساری کی ساری نعمتیں اس کو مل جائے گی، یہ سب نعمتیں ملنے کے بعد جو ہے اس کے دل کے اندر ایک پچھتاوا رہ جائے گا، اور وہ پچھتاوا کس کا ہوگا کہ کاش وہ ایک منٹ کے اندر، ایک منٹ کی عبادت جو فلاں نے مجھ سے زیادہ کی ہے، کاش میں دنیا میں وہ وقت ضائع نہ کرتا، کاش میں موبائل کو نہ دیکھتا، کاش میں وہ وقت ٹی وی پر صرف نہ کرتا، کاش میں وہ وقت جو تھا وہ تاش کے اڈے پر بیٹھ کر ضائع نہ کرتا، کاش وہ میں فلموں اور ڈراموں کے اندر اور بے حیائی کے اندر جو ہے وہ وقت ضائع نہ کرتا، تو آج میں بھی جو ہے وہ جنت میں اپنے دوستوں سے جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا۔
تو اب اندازہ لگائیں کہ جنتی کو پچھتاوا ہوگا، اور پچھتاوا کس پر ہوگا؟ وقت کے ضیاع پر، وقت کو ضائع کرنے پر جنتی پچھتائیں گے۔ اور ہم دنیا کے اندر بیٹھ کے وقت کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بغیر فکر کے جو ہے ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ یہ وقت جو گزر گیا، کیا خیال ہے ہماری زندگی کا جو 30 35 40 50 سال جو گزر گئے، جن کی جتنی گزر گئی ہے، آپ میں سے کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھئی میں اپنی زندگی کے فلانے جڑے دن سے میں وہ واپس لے کے آؤں؟ ہے کسی کے پاس طاقت؟ ہے کسی کے پاس اختیار؟ ہے کسی کے پاس اتنی ٹیکنالوجی؟ آج کے بڑے بڑے سائنسدان اور بڑی بڑی جو ہے بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے، آپ ان سے جا کر کہیں کہ بھئی میں اپنی زندگی کے دنوں کو، اپنے گزرے ہوئے لمحات اور اوقات کو واپس لانا چاہتا ہوں، کیا کسی کے بس میں، کسی کے اختیار میں کچھ ہے؟ کوئی واپس لا سکتا ہے؟ لیکن نہیں لا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا۔ جب اس کا دنیا کے اندر کوئی حل ہے ہی نہیں، تو پھر کیوں وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ پھر کیوں وقت کو برباد کر رہے ہیں؟ پھر کیوں جو ہے وہ اپنے وقت کو قیمتی نہیں بنا رہے؟ یہ صرف لاپرواہی ہے نا، لاپرواہی کے بغیر تو اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف لاپرواہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں بیٹھا ہوں موبائل پر، اور موبائل پر میری نمازیں بھی گزر رہی ہے، میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سکرولنگ کر رہا ہوں، دیکھی جا رہا ہوں، اور وہی فضول چیزیں، ٹھیک ہے، اور اس پر اپنا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس میں نماز بھی گزر رہی ہے، اس میں شریعت کے احکامات بھی جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ بے حیائی بھی ہو رہی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نظروں کی خیانت بھی ہو رہی ہے، جذبات کی خیانت بھی ہو رہی ہے، وہ سب کچھ موبائل پر ہو رہا ہے، لیکن ہم وہ سب کچھ جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری زندگی حدیث کی خدمت کے اندر صرف کر دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی ساری زندگی اپنی جو ہے حدیث کی خدمت کے اندر جو ہے وہ صرف کر دی۔ حدیث کی ایسی خدمت کی کہ کائنات میں ان جیسی خدمت بعد میں آج تک کوئی نہ کر سکا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ کے اندر جو ہے قرآن کریم سے، احادیث سے مسائل جو ہے اخذ کرنے کے اندر ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ اپنی صرف کر دی۔ آج اتنا بڑا فقہ کا جو ذخیرہ ہمیں نظر آتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو زندگی کی ابتدا سے انتہا تک اگر اس کو پڑھنا شروع کریں تو شاید زندگی میں پورا پڑھ نہ سکیں جتنا وہ اللہ والے لکھ کر ہمیں دے کر چلے گئے، جتنی خدمت وہ لکھنے کی صورت میں جو ہے امت کی کر کے چلے گئے۔ ہم پڑھ نہیں سکتے اتنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ مختصر سی زندگی اور 1300 سے زائد کتابیں اپنی زندگی کے اندر تصنیف کی، 1300 سے زائد کتابیں۔ آج ہم پڑھ کے دکھائیں 1300 کتابیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہم نے تو کبھی 13 کتابیں بھی زندگی میں نہیں پڑھی ہوگی سیرت کی کتاب کی، چلے کتابیں تو دین کی اور سیرت حدیث باقی مضامین تو سارے کے سارے ہیں، ہم نے تو کبھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو یاد کریں، ہم نے کبھی اتنی بھی زحمت نہیں کی۔ اور سب کے سب اوقات جو ہے وہ گزر رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں، ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اس سے بڑا ہمارا نقصان اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ہمارا نقصان اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا، یہ آج سے 1400 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نعمتوں میں سے 2 نعمتیں ایسی ہیں، ایک صحت اور ایک وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہائی قیمتی نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ ان کو ضائع کریں گے، اکثر لوگ ان کو ضائع کریں، اور آج وہ ضائع ہو رہا ہے۔ نہ صحت کی قدر ہے اور نہ وقت کی قدر ہے، دونوں چیزوں کو ہم جو ہے ضائع کر رہے ہیں۔ صحت، اللہ نے صحت کی قدر کیا ہے کہ ہم صحت کو غنیمت سمجھیں اور غنیمت سمجھ کر اپنی صحت کے ایام کو اللہ کو راضی کرنے کے اندر خرچ کریں۔ صحت کی غنیمت یہ نہیں ہے کہ نماز چھڑ کے، روزے چھڑ کے، دین چھڑ کے، سارا کچھ چھڑ چڑھا کے جی اللہ نے ہٹا کٹا بنایا، صحت بنایا، چلو کاروبار کرو، تجارت کرو، سارا کچھ کرو۔ یہ صحت کی غنیمت ہونا یہ نہیں ہے۔ صحت کا غنیمت ہونا کیا ہے؟ ہم اپنی صحت کو عبادات کے اندر صرف کریں، نہیں تو کل گوڈیا نے جواب دے جانے،
پھر کہنا مولوی صاحب ہوں نہیں پڑھی جاتی، مولوی صاحب ہوں بس ہو گئی، ہوں دل سے کرتا پڑھن پڑھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا؟ تو مولوی صاحب نے اگوں کہنا کہ جب جوان سی ادھر تیریاں منتیں کرتے رہے، ادھر تو کیا کہ ہوں پڑھنی نہیں، ہوں تو کہنا ہوں پڑھی نہیں جاتی۔ یہی فرق ہے نا، اب پڑھنی ہے، اب کہتے ہیں پڑھی جو ہے وہ پڑھنی نہیں ہے ہم نے، اور جب پڑھنے کو دل چاہتا ہے پھر کہتا ہے کہ پڑھی نہیں جاتی، اب کیا کریں؟ اس لیے یہ سب فیصلے یہ 1400 سال پہلے مسجد نبوی سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادر فرما چکے ہیں، یہ سب کے سب فیصلے وہاں سے ہو چکے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں حضور نے نشاندہی کر کے بتائی ہیں۔ اپنے وقت کو غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو جو ہے وہ غنیمت سمجھو، اپنی جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی ہر نعمت کو غنیمت سمجھو اور اللہ کی شکر گزاری کے اندر جو ہے اس کو مصروف کرو، اللہ کی شکر گزاری کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر اس کو مصروف کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ہیں